السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام عرب و عجم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول، طریقے اور ضوابط بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر اللہ نے جتنے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے اور جتنے عام انسان دنیا کے اندر آئے اور آئیں گے، اور آپ کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین والمفسرین، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانے والے اولیاء کرام، اللہ نے ان میں سے اس پہلو کا ذکر اتنا زور سے نہیں کیا جتنا اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آپ کے صحابہ آپ کے اس پہلو کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے دشمن تھے، آپ کی ذات کو، آپ کے منہج کو، آپ کی شریعت کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کے صحابہ کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اس بات پر
گواہی دیتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو، اخلاق کے اندر آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق وہ سارے کا سارا قرآن مقدس ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کا اخلاق پڑھوں، مجھے نبی کے اخلاق کے بارے میں علم ہو جائے اور پھر میں وہ معلومات حاصل کر کے میں اپنے آپ کو اس طرح ڈالنے کی کوشش کروں، تو اس آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر اور اس سے پہلی آیت کے اندر بھی مخاطب کیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ فرماتے ہیں نون، یہ لفظ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اور مطلب نہ اللہ نے بتلایا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ کو دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ آپ کو مجنون نعوذ باللہ کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میری بات سن لیجئے، میں اللہ اس کتاب کے اندر جبرائیل کے ذریعے آپ کے سینے کے اوپر عرشوں سے یہ قرآن نازل کر کے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے رہا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کا اخلاق وہ بہت اعلیٰ ہے، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، دنیا کائنات کے اندر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عطا ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، مجھے بتلائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں تورات کے اندر کیا ذکر ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے، تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔
اور پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے ایک کچھ صفات یہ ہیں، فرماتے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئة بالسیئة ولكن يعفو ويصفح۔ صحیح البخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے لیس بفظ، آپ بد اخلاق نہیں ہیں، ولا غلیظ، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، ولا سخاب بالاسواق، آپ بازاروں کے اندر بلند آواز کرنے والے نہیں ہیں، ولا يدفع السیئة بالسیئة، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن اللہ کے نبی معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ کمال کی بات ہے، یہ صفات صرف اس قرآن کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ پہلی کتاب تورات کے اندر بھی موجود تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی گئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ کیسے معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ مدینے کے اوپر کوئی چڑھائی نہ کر دے، آپ نے رات کو پہرا دینا ہے۔ صحابہ کرام پہرا دے رہے ہیں، اندھیری رات کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ یہ دیکھ رہا ہے یا تو ہمارا جاسوس ہے یا کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو جاؤں۔ صحابہ کرام نے پکڑ لیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تشریف لے آئے۔ آپ نے جب دیکھا تو یہ اپنے ملک کا گورنر ہے، سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ آپ ہو؟ کہنے لگا آپ کے صحابہ نے پکڑ لیا ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ ہو؟ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے اگر مجھے معاف کرنا چاہتے ہو یہ آپ کا احسان ہوگا، اگر مال لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو جتنا مال کہو گے ثمامہ مال دینے کے لیے تیار ہے، اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو حقیقت کے اندر آپ نے ایک ایسے بندے کو قتل کرنا ہے جس نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ کی خدمت کیجئے، اس کو کھانا پیش کیجئے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال کیا اور ثمامہ یہی جواب دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کہا صحابہ کو چھوڑ دو ثمامہ کو، اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ دیکھتے ہیں ثمامہ واپس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں ثمامہ واپس آ رہے ہیں، کیا پتا کس نظریے سے آ رہے ہیں، کس ارادے سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، اے اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہیں کرنا، آنے دو آنے دو۔ سیدنا ثمامہ جب پہنچے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ آپ نے اخلاق دکھایا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لیا، اس کا کھانا بند نہیں کیا، اس کو مارا نہیں ہے، گالی نہیں نکالی، کچھ بھی نہیں کیا۔
اور 3 دن کے بعد جب چھوڑا واپس آ کر اس نے یہ کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام کے اندر آ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے، میں جا رہا ہوں مکے عمرہ کرنے کے لیے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اور دعا کرنا مسلمانوں کے لیے۔ وہاں جاتے ہیں، عمرہ کر کے اپنے ملک کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کر سب سے پہلے آرڈر جاری کرتے ہیں کہ آج کے بعد میرے ملک سے محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کو اناج نہیں ملے گا۔ کہا کہ محمد الرسول اللہ کے جو دشمن ہیں مکے والے، ان کا یہاں سے کھانا پینا بند کر دو۔ لیکن وہی مکے والے جنہوں نے میرے پیغمبر کو وہاں سے نکالا اور آپ کے صحابہ پر تشدد کیا، تکلیفیں پہنچائیں، ایک وقت آیا جب کچھ نہیں ملا، بھوک پہ مرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے، اور پھر کسی نے کہا کہ جاؤ اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے، اب وہاں سے سفارش کروا لو، ہو سکتا ہے تمہاری یہ روزی کھل جائے۔ اور پھر میرے نبی کے پاس آئے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، کچھ بھی یاد نہیں کروایا کہ آج میرے پاس آئے ہو، کل مجھے وہاں سے نکالا اور میرے صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو شہید کیا، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، لیکن کچھ نہیں کہا۔ کہا ٹھیک ہے سمامہ کو لکھو کہ جس طرح پہلے ان کی تجارت جاری تھی اب بھی ان کی تجارت جاری رکھے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، کہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے اور درگزر کرنے والی ذات ہے۔ اور آپ کا اخلاق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے بیان کرتی ہیں آپ کا اخلاق، ذرا سنیے۔ صحیح البخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار کے اندر ہیں، پہلی وحی نازل ہوئی، ڈرتے ڈرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر گئے اور بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، اور آپ پریشان ہوئے۔ تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کن الفاظ کے اندر تسلی دی؟ فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلام وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو غمگین کبھی نہیں کریں گے۔ فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ واللہ انک لتصل الرحم، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وتصدق الحدیث، آپ سچائی اختیار کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکلام، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقسب المعدوم، اور بے سہارا لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو کما کے دینے والے ہیں، ان کو کھلانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو صاحب حق ہے اس کی تو آپ مدد کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ضائع کر دے؟ ذرا دیکھیے غور کرنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ اخلاق کے اوپر بات آتی ہے، سچائی اختیار کرنے والے ہیں، اخلاق کی بات ہے، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یہ اخلاق کی بات ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کھلانے والے ہیں، اخلاق کی بات ہے، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اخلاق کی بات ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے ظالم کو روک کر اس کا حق دلوانے والے ہیں، یہ اخلاق کی بات ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اخلاق ہے۔
ذرا دیکھیے لوگ بڑے عجیب انداز کے اندر کچھ روایات پیش کرتے ہیں، یہاں آپ کو آج وہ بھی بتا دوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، کہیں گے یہ ایک نئی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ جب جا رہے ہوتے تھے ایک بوڑھی مائی عورت وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور کچھ دن گزرے، 2 یا 4 دن گزرے، کوڑا نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت کہاں گئی، وہ عورت کہاں گئی جو مجھ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ جا کر اس کا کام کرنے لگے۔ جائیے اٹھائیے حدیث کی کتابیں اٹھا لیجئے، آپ کو کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں ملے گا۔ سنتے ہیں نا یہ واقعہ، سنتے ہیں نا، یہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں ملے گا تو یہ آپ کو من گھڑت روایات ملے گی، جس کا کوئی محدثین کہتے ہیں کہ جو من گھڑت ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ شاید آپ لوگوں نے اسکول کی کلاسوں کے اندر پڑھا ہوگا، یہ اس طرح کے واقعات آپ نے وہاں پڑھے ہوں گے، لیکن صحیح بات، صحیح حدیث نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دینے والے اپنے تو اپنے رہ گئے، آپ کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ ذرا غور کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں ان کو بھی ڈرائیے، پیغام پہنچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتلائیے، اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، یہ میری بات سچی ہے یا نہیں؟ سب کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے آپ سوائے سچائی کے اور کوئی بات اپنی زبان سے کہتے ہی نہیں ہے۔ بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ آپ سچائی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اب اس سے بڑا ایک خطرہ ہے، میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ سارا بتلایا، اور اس کے بعد پھر دیکھیے انہوں نے یہاں پر بھی میرے پیغمبر کے دشمن ہیں، آپ کے اخلاق کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس بات پر پہنچے ہیں، اقرار کیا ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ ذرا اور دیکھیے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا شاہ روم کو، اور وہ اس کے پاس خط پہنچا، اس نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے خط، وہاں پر قریشیوں کی جماعت موجود ہے اور ابو سفیان بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس نے وہاں سے ان لوگوں کو بلایا کہ آئیے ذرا میرے پاس تشریف لائیے۔ جب دربار کے اندر آ گئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خط پہنچا ہوا ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہاں تمہارے علاقے کے اندر مکہ کے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کہا ہاں جی وہ ہے، کہا میرے چند سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جی بالکل صحیح جو آپ کے سوال ہوں گے ان کا صحیح جواب دیا جائے گا۔ وہ سوال کرتا جا رہا ہے، ادھر سے جواب ملتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ابو سفیان سے اس بادشاہ نے یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا جو نبی آیا تمہارے ہاں وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے اور کس بات سے تمہیں منع کرتا ہے؟ اس بادشاہ نے پوچھا، اور کس سے پوچھا؟ کافر سے پوچھا، پیغمبر کے دشمن سے پوچھا۔ ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، اور اس نے وہاں پوچھا
تو ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ یقولو، ابو سفیان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دو، ویأمرنا بالصلاۃ، نماز کا ہمیں حکم دیتا ہے، والصدق، سچائی کا ہمیں حکم دیتا ہے، والعفاف والصلۃ، فرمایا پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا دشمن کہہ رہا ہے، آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں نماز کا حکم دیتا ہے، پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ جس پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کیا ہے، آج اس نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر ہم نے کتنا سچ کو اختیار کیا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے واقعات سنتے جاؤ، بلکہ یہ اپنے گریبان میں جھانک کے بھی ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں، میرا کیا کردار ہے۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کردار تو یہ ہے، اور آج میرا کردار یہ کیا ہے۔ اور آگے دیکھیے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں یہ بتلا دیا ابو سفیان نے، اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ پھر آگے سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دینے والے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، آپ کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا، آپ اپنے صحابہ کو فرما رہے تھے میرے صحابہ کی جماعت افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو سلام کرو۔ آج ہماری حالت یہی ہے نا، جس کو ہم پہچانتے ہیں، ہمارے محلے کا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس کو السلام علیکم، باقی لگتا ہے مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج ہمارا کردار یہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کیجئے۔ اور دوسری بات فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلائیے، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیجئے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کر رات کو نماز تہجد پڑھ کے اپنے رب سے باتیں کیا کرو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ کے نبی کا اخلاق ہے کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سلام کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کون حقدار ہے جس کے پاس ہم پہنچیں، اس کو کھلائیں، اس کو دیں؟ کبھی غور کیا؟ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیجئے، اور پھر آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز تہجد پڑھو۔ ہم تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ ہیں؟ ہم 5 نہیں پڑھتے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ اس وقت کون اٹھے گا ٹھنڈے پانی سے سردیوں کے اندر؟ کون وضو کر کے کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے؟ یہی وقت وہ ہے جس وقت میں میرا رب آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی میرے سامنے آنے والا آئے تو صحیح۔ ہم کھڑے تو ہو اپنے رب کے پاس، مانگتے ہیں نہیں۔ جو وقت قبولیت کا ہوتا ہے وہ اپنے کاموں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان ساری رات واٹس ایپ کے اوپر ہے، فیس بک کے اوپر ساری رات لگ جائے گی، سارا کچھ کرتے رہیں گے، نماز کی فرصت نہیں ہے، نماز کی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں،
پھر کہتے ہیں ہماری نوکری نہیں لگتی، مولوی صاحب دعا کریں، پھر دعا فائدہ نہیں کرتی، چاہے لاکھ دعائیں کروا لے، جب تک آپ دوا نہیں کریں گے اس وقت تک دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کہے یہ آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ نے فلاں فلاں پرہیز کرنی ہے، آپ نے پرہیز کرنی ہے، فلاں چیز سے بچنا ہے، آپ کہنے یہی کھاتے رہیں اور دوائی بھی کھاتے رہیں، کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا فائدہ۔ میرے بھائیوں، فائدہ تب ہوگا ڈاکٹر کی دوائی کا جب آپ اس کی بتائی ہوئی پرہیز کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو دعاؤں کا فائدہ ہوگا۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، رب سے دعائیں کرتے جاؤ، ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خالی جائیں گی۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو عمل کے اندر نہیں لائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم عمل کر لیں، کل ہم پچھتائیں گے، کل ہم پچھتائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کریں گے اس وقت پتہ چلے گا، اس وقت انسان کہے گا، سوچے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے ہوتے، میں نے نبی کا اخلاق اور آپ کا کردار اپنا لیا ہوتا۔ آگے دیکھیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر میں 10 سال رہا ہوں، میں نے آپ کی خدمت کی ہے 10 سال کے اندر، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس انداز کے اندر پایا ہے؟ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ برا بھلا کہتے تھے اور نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے اور نہ ہی آپ لعنت بھیجتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو صرف اتنا کہہ دیتے مالہ ترب جبینہ، تجھے کیا ہو گیا ہے، تمہاری یہ جبین جو ہے، ماتھا جو ہے، پیشانی جو ہے، یہ خاک آلودہ ہو جائے۔ صرف یہ الفاظ میرے نبی کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ یہ کام کرو، میں نے وہیں پہ کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، اور بار کے اندر چلا بھی گیا۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اور کچھ دیر گزری کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میں نے آپ کی چہرے کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ آج ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے گھر کے اندر کیا انداز ہوتا ہے، باہر ہمارا کیا انداز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے پیغمبر کا اخلاق ہے، اس کو اپنائیے اور اس کو آپ عمل کیجئے اس کے مطابق، تب ہماری زندگی بنے گی، وگرنہ ہماری زندگی نہیں بن سکتی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے کیسے کچھ بابے تو ایسے ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی بچہ دیکھ لے تو لے تیری خیر نہیں ہے، تو ادھر آیا ہی کیوں ہے، ان کا اخلاق یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد بھگانے کے لیے نہیں ہے، اس کو ساتھ لاؤ، قریب کرو، ان کو لے آؤ، صفوں کے اندر کھڑا کرو، انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں لیکن ان کو بعد کے اندر سمجھاؤ کہ بیٹا اس طرح بات نہیں ہے، اس طرح نہیں کھڑے ہونا، آرام سے کھڑا ہونا ہے۔ جب اگر آج ان کو بھگا دیں گے تو کل کو وہ مسجد کے قریب نہیں آئیں گے، جب کہیں گے تو وہ آئیں گے نہیں، اور جب آ رہے ہیں اب ان کو بھگا رہے ہیں، اس وقت کہیں گے کہ اب نہیں آتے، اب کیا کریں، وہ وقت ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں، اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں، اور یقین سے کہتا ہوں